بہت سارے بچے بھی آج بھی ختنہ کیے ہوئے بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسی کوئی وہ بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں کتنی تھیں؟ ایک تو حقیقی ماں جو آمینہ بنت وہب تھیں، اور دوسری رضائی مائیں یعنی وہ مائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اس میں سویبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے دودھ سویبیہ نے پلایا تھا جو ابو لہب کی لونڈی تھی، چند دن دودھ پلایا تھا، اور اس دودھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک عبداللہ ابن عبد الاشد المخزومی، مسروح ابن سویبیہ، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب بھی شریک تھے۔ گویا حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو تھے یہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کے چچا بھی تھے۔ جو فتح مکہ اور اس کے بعد اور اسی میں اور اب اس کے بعد سویبیہ کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سعدیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں شریک عبداللہ ابن حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھے جو آپ کے سخت ترین دشمن تھے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ غرض اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے والی ماؤں کا تذکرہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے والوں میں بہت ساری عورتوں کا نام آتا ہے، جس میں آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بھی تھیں، سویبیہ بھی تھیں، حلیمہ بھی تھیں، اور شیمہ جو آپ کی رضائی بہن تھیں، ان کا بھی تذکرہ آتا ہے، جو حوازن جب غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بھی میں کروں گا۔ وہ تھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں کے اندر کھلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے ہی آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا ننیحال مدینہ منورہ تھا۔ نبی علیہ السلام کا ننیحال کہاں تھا؟ مدینہ منورہ آپ کا ننیحال تھا۔ والد کا سایہ سر سے پیدا ہوتے ہی اٹھ چکا تھا، اور پھر ابھی 7 سال کے ہی نبی علیہ السلام 7 سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ ماں کی مامتا سے بھی محروم ہو گئے۔ گویا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر چکا تھا، اور ماں پیدا ہونے کے بعد اس کی مامتا سے محروم ہو گئے۔ والدہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں ہوئی، جبکہ مدینہ میں آپ کے ماموں کے گھر سے وہ واپس آ رہی تھیں تو راستے میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا 12 سال کی عمر میں۔ اور ظاہر ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے انہیں اپنے گودوں میں کھلایا، اور دادا عبد المطلب جو تھے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر اور بڑی عزت کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے چچا بھی ان کے ہم عمر بھی بعض تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مکے سے ٹیک لگا کر ان کا باقاعدہ ایک مجلس ان کی بیٹھتی تھی عبد المطلب کی، جہاں اس مجلس پر ان کے جو بیٹے تھے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں ان کی مجلس پہ بیٹھیں، لیکن ابھی نبی علیہ السلام چلتے پھرتے تھے، چلنے پھرنے لگے، چھوٹے ہی تھے، جب بھی مکے کعبے کے اندر جاتے تو اپنے دادا ہی کی گدی پر بیٹھتے تھے۔ دادا کی گدی پر بیٹھتے تھے تو چچا انہیں پکڑ کے کھینچتے کہ دادا کی گدی ہے، ادھر آؤ، لیکن عبد المطلب جب دیکھتے کہتے نہیں، اس کو یہیں بیٹھنے دو، اس بچے کی بڑی شان ہے، اس بچے کی بڑی شان ہے۔ اس طرح سے وہ عزت دیتے تھے، عزت کرتے تھے۔ یتیم تھا بچہ، اس وجہ سے بہت زیادہ شفقت اور مہربانی بھی تھی، اور بہت ساری چیزیں پیدائش کے بعد دودھ پلانے کے وقت اور سارے واقعات وہ سن چکے تھے، اس وجہ سے ان کی عزت کافی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ عبد المطلب نے گود لیا، ان کے بعد پھر جب ان کا انتقال ہوا تو چچا ابو طالب نے جو کثیر العیال تھے، بہت زیادہ ان کے بھی بچے تھے، انہوں نے ان کو پالا اور پوسا، اور 12 سال کی عمر میں شفیق چچا کے ہمراہ ملک شام بھی تشریف تجارت کے لیے لے کے گئے، لیکن اسی سفر میں بحیرہ راہب راستے میں ملا، اور ابو طالب کو کہا کہ اس بچے کو شام مت لے جاؤ ورنہ وہاں کے یہودی اس کو غزن اور نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو ایک غلام کے ذریعے سے ابو طالب نے مکہ واپس دوبارہ بھیج دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تجارتی قافلوں کے ساتھ کارواں لے کر شام کا انہوں نے سفر کیا، شہر بصرہ بھی گئے۔ واپسی میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ آپ حضرات اس حقیقت کو جانتے ہیں، حضرت خدیجہ یہ پہلی خاتون تھی جن کی عمر 40 سال کی تھی، اور مکے کی بہت ہی مالدار خاتون تھیں، اور روایتوں کے اندر آتا ہے اتنی مالدار تھیں کہ ان کے سفر کے جو سامان تجارت کے بدھا کرتے تھے سونے کی رسیوں سے بدھا کرتے تھے۔
اتنی مالدار تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ سنا کرتی تھی مکے کے اندر۔ بڑے بڑے اور مکے کے تاجر اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے قبیلوں کے رئیس حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیغام نکاح بھیجتے تھے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ راضی نہیں ہوتی تھیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی، اور انہیں فخر حاصل ہوا کہ نبی علیہ السلام کی وہ بیوی بنی اور ہم مومنوں کی پہلی ماں بنی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امہات المومنین میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تمام نبی علیہ السلام کے ازواج میں سے سب سے پہلی بیوی خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو اللہ سے جا ملی۔ جب تک زندہ رہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کسی اور دوسری عورت سے شادی نہیں فرمائی۔ ان کے لیے یہی کیا شرف کم تھا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے انہیں سلام بھیجا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ شرف حاصل تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں، حضرت جبریل آئے اور جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی، ابھی ایک عورت کچھ سالن کا پیالہ لے کر کے آپ کی خدمت میں آنے والی ہے، جب وہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور جنت میں تیرے لیے ایک ایسا گھر تعمیر کیا ہے جو موتیوں اور ہیروں اور جواہروں کا ہے۔ جبریل چلے گئے، دروازے پہ آہٹ ہوئی، جب وہ اندر آئیں تو دیکھا حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں جو ہاتھ میں سالن کا پیالہ لے کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہی تھی۔ یہ بہت بڑا شرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے ان کے لیے سلام کا پیغام بھیجے، انہیں جنت کی بشارت دنیا کے اندر دے۔ لیکن میرے بھائیوں کہ ای سعادت بزور بازو نیست، یہ نیکی اور یہ سعادت اور یہ مقام و مرتبہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ملا، یہ کوئی ان کے بازو کی یہ ایسے نہیں ملا، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں میں انہوں نے جو قربانیاں دیں اور جو پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور مدد میں، اللہ اکبر، اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر میں کچھ رکھوں گا، نمونے رکھوں گا تاکہ آپ حضرات واقف ہوں، ہماری مائیں بہنیں بھی اس سے واقف ہوں کہ کس طرح سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا اس نبی علیہ السلام کی بیوی کس طرح سے عورتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتی تھیں۔ سال پر سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور مقام حرا کا سنسان غار یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مونس و ہمدم ہو گیا۔ اسی میں مسلسل کئی راتیں اور دن تدبر اور تفکر اور اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی میں نبی علیہ السلام گزارتے رہے۔ بتوں سے بچپن سے نفرت تھی، آبائی دین سے بیزاری تھی، کسی چیز سے اتنے بیزار نہ تھے جتنے بت اور باپ داداؤں کے دین سے نبی علیہ السلام بیزار تھے۔ وہی کا آغاز ہوا اسی غار حرا میں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تفکر اور تدبر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک فرشتہ آیا اور دیکھ کر اللہ کے نبی خوفزدہ ہوئے، اور فرشتے نے اللہ کے نبی کو پکڑا اور کہا اقرأ، کہا ما انا بقارئ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر کہا اقرأ، کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 دفعہ اس طرح سے آپ کو چمٹایا اپنے جسم سے، اس کے بعد کہا اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ چند آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں اس نے، اور پھر اس کے بعد وہ رخصت ہوا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی۔ 40واں سال ختم ہوا غار حرا میں، نبوت و رسالت کا آفتاب طلوع ہوا، اور تاج رسالت نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر رکھ دیا گیا، اور تمام مخلوقات کے لیے آپ پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے۔ سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2 شنبہ کے دن ہوئی تھی۔ کون سے دن ہوئی تھی؟ پیدائش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شنبہ یعنی پیر کے دن ہوئی تھی، اور نبوت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے دن ملی تھی؟ پیر ہی کے دن ملی تھی۔ اور بھی آگے بڑھیں، معراج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن ہوئی تھی، ہجرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن فرمائی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ وفات کے سلسلے میں تو خیر مختلف روایتیں ہیں، لیکن اس میں بھی پیر ہی کا دن آتا ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی تھی۔ بہرحال 8 ربیع الاول 41 عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے سرفراز ہوئے۔ بعض اسے رمضان میں بھی بعض روایتیں آتی ہیں، بتایا گیا ہے۔ المہم لوگوں کا، مفسرین کا اور اسی طرح سے اصحاب سیر کا اس میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو